سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ کیا یہ چمن ان کا ہے ہمارا نہیں؟ یہ چمن ہمارا ہے۔ جس طرح سے آج غیر مسلموں کا یہ چمن ہے، آج جس طرح سے ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ ہندوستان ہے، سکھوں کا اور عیسائیوں کا اور بدھوں کا یہ ہندوستان ہے، اس سے زیادہ میں بڑھ کر کہوں گا ہماری قربانی ہے۔ اور میں حکومت ہند سے کہنا چاہتا ہوں اور بہار کے ہمارے پرشاسن کے لوگ بھی آئیں، ہماری باتوں کو پہنچائیں کہ صرف وہ ملا ہمیں نہ سمجھنا جو منبر و محراب میں چیخ کے چلاتے ہیں، نہیں ہم وہ ملا ہیں کہ منبر و محراب کو بھی سنبھالتے ہیں اور ہندوستان کی لڑائی میں ہم نے شانہ بشانہ چل کر آگے آگے اپنی گردنیں بھی کٹوائی ہیں۔ ہم وہ ملا نہیں ہیں، ہم لوگ مسلم مسلمان نہیں ہیں کہ صرف ہم منبر و محراب مسجد مدرسے کو سنبھالیں، نہیں ہمارے اوپر اس وقت سب سے پہلا اور سب سے اول فرض آ چکا ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین کو بچائیں، ہندوستان کے قانون کو بچائیں۔ جی ہم وہ مولوی نہیں ہیں بلکہ ہم آزادی ہند کے لڑنے والے محمود الحسن کے اولاد ہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اولاد ہیں، حسین احمد مدنی کے اولاد ہیں۔ اور ہمیں تم سبق دیتے ہو وفاداری کا، ہم تو وہ وفادار ہیں، صرف مولوی نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، ہم اشفاق اللہ خان کے اولاد ہیں۔ اشفاق اللہ خان آج یہ ڈیبیٹ میں یہ لڑکیاں یہ سرخی لگا کے آ کے سوالات کرتے ہیں، لفظ میں پاکستان بولتے ہیں۔ خدا کی قسم سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے کہ تم ہندوستان کے ڈیبیٹ میں بیٹھ کر پاکستان کی بات کرتے ہو۔ ہم پاکستان کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، ہم نے انتخاب کیا ہے ہندوستان کا، ہم انتخاب کیا ہندوستان میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے آبا و اجداد کے سامنے تقسیم کی بات آئی تھی، ہمارے آبا و اجداد تقسیم کو قبول نہیں کیا تھا اور یہ اتفاقیہ نہیں تھا بلکہ یہ انتخاب تھا ہمارا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہندوستان ہماری زمین ہے، ہندوستان میں ہم رہیں گے اور ہندوستان میں ہم مریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے وہ قربانیاں دی۔ ہمیں پاکستان کہنے والوں، ہمیں پاکستان کے گنگانے کہنے والوں اور ہمیں پاکستان کے تانا دینے والوں، وہ اشفاق اللہ کو یاد کرو۔ اگر ہم پاکستانی ہوتے، اگر اشفاق اللہ پاکستان کا وفادار ہوتا اور ہندوستان کا غدار ہوتا تو کبھی بھی پاکستان کے ٹینک کے نیچے اپنی گردن نہیں کٹاتا، اپنے جسم کے کلیے نہیں بناتا اور اپنے آپ کو شہید کر کے ہندوستان آزاد کا نعرہ نہیں لگاتا۔ ہندوستان یہ دیش ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اور میں ایک بات کہہ دوں دوستو، نوجوانوں، یہ سبوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں تمہارے نکلنے کا وقت نہیں آیا۔ یقین جانو اگر تم نہیں نکلتے ہو تو اللہ تمہارا صرف محتاج نہیں ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لڑکیاں نکل کر روڈوں پہ شہادت دی ہے، زخمیں کھائی ہے۔ اگر تم نکلتے ہو تو تمہارا بھلا ہوگا اور اگر تم نہیں نکلتے ہو تو وہ لڑکیاں ہم سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں جنہوں نے شہادت کا کام کیا ہے اور جنہوں نے لوگوں پہ اپنے آپ کو زخمی کیا ہے۔ آج بھی 50 سے زائد لڑکیاں اور لڑکیاں اسکول اور کالج کی لڑکیاں وہ ہاسپٹل میں پڑی ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے گا، عافیت دے گا، زندگی دے گا، لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نہیں نکلے، وہ نکل کر بتا دیے۔ اور آخری بات یہ میں کہوں گا کہ اس شریعت اسلام ہمیں بچانا آتا ہے۔ جب بھی اسلام پہ کوئی وار ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں اور آج یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے دستور کو بھی جو بگاڑے گا اس کے لیے بھی ہم پگڑی باندھ کر نکلیں گے، کفن لے کر نکلیں گے۔ اور یہ شریعت بچانے والا دل نہیں ہے، ہندوستان بچانے والا دل ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، اس میں مسلمان نوجوان بھی ہیں، غیر مسلم نوجوان بھی ہیں، دلت بھی ہیں، تم اتنے بزدل ہو گئے
نہیں ہوتی